بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن مجید مرنے کے بعد میت کی کس طرح کام آتا ہے اور قبر کے اندر میت کو عذاب دینے والے فرشتوں سے کس طرح جھگڑتا ہے اور ان کو واپس جانے پر مجبور کر دیتا ہے، اور جو شخص قرآن کی باقاعدگی سے تلاوت کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے تو قرآن کس طرح قبر میں اور میدان حشر میں اس کے کام آئے گا۔ خالق کائنات اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا واسطہ شکم متعین کیا ہے، اور موت ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص اس سے بچ نہیں سکتا۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کر دینے والی، عورتوں کو بیوہ کر دینے والی، دنیاوی ظاہری سہارا کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کر دینے والی، لذتوں کو ختم کر دینے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں دھنسانے والی اور متقیوں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی شے ہے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے۔ جب کسی کے مرنے کا وقت آتا ہے، ادھر موت کا جھٹکا لگتا ہے اور ادھر غسل دیا جاتا ہے۔ جب بے حکم خدا بندی ہوتا ہے تو تمام دنیا کی رکاوٹوں کو چیختی پھاڑتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت نہ نیک سالے لوگوں پر رحم کرتی ہے نہ زانوں کو بخشتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں واضح طور پر اعلان فرما دیا ہے، روح صرف اللہ کا حکم ہے۔ موت پر انسان کے اعمال کا رجسٹر بند کر دے دیتا ہے اور موت پر توبہ کا دروازہ بند اور جزا و سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کی متعدد آیات میں موت اور اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے، جن میں سے چند آیات پیش خدمت ہیں۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم سب کو تمہارے اعمال کے برے برے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے۔ پھر جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا اور کچھ نہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ، اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت سے ہر وقت اپنی زبانوں کو تر و تازہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے اعمال کا بڑا اجر عظیم ہے۔ جب بھی انسان پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے موت والے آتی ہے تو قرآن اس کے قبر کے عذاب سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ قرآن غسل کے دوران میت کے سینے میں چھپ جاتا ہے۔ جب میت کو قبرستان لے جایا جاتا ہے تو قرآن ساتھ ہوتا ہے، جنازہ پڑھتے ہوئے قرآن ساتھ ہوتا ہے، اور جب قبر میں اتارتے ہیں تو قرآن پاک اس کے سینے میں سے نکل کر اس کے سرانے کھڑا ہو جاتا ہے۔ منکر و نکیر قبر کے اندر جب حساب کتاب لینے کے لیے آتے ہیں تو قرآن کہتا ہے، خبردار حساب نہ لینا، اس کے ساتھ میں آیا ہوں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے 2 منٹ لیٹ جاؤ جب تک میں یہاں آ کر ہاں نہ کہوں، اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ حضرت عبادہ بن صابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ کر رو دیے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا کر گر گرانے لگتا ہے، کہتا ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میرا مہمان آج ہی قبر میں آیا ہے، فرشتے اسے ڈرا رہے ہیں، اے اللہ اپنے فرشتوں کو واپس بلا لے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ ناظرین محترم، جب قرآن مجید قبر کے اندر واپس آ جاتا ہے تو میت سکون سے لیتی ہوئی ہوتی ہے، فرشتوں کو دیکھتا ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا، تو قرآن میت کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیرے سے تھوڑی دیر آنے کے لیے جدا ہوا، مجھے صحیح سے بتا، تجھے کسی نے ستایا تو نہیں، کوئی کیڑا تو نہیں آیا، کوئی بچھو یا سانپ تو نہیں آیا، تو یار میرے ساتھ لگا کے آیا ہے، تجھے کوئی نہیں ستائے گا۔ پھر قرآن میت کو کہتا ہے کہ میں تیرے سے دور جا رہا ہوں، ملاقات کے لیے روز آتا رہوں گا۔ پھر کہتے ہیں ذرا آنکھیں کھول، آسمان کی طرف دیکھ، قبر کی چھت کی طرف دیکھ۔ میت دیکھتی ہے 1000 فرشتے 4 چیزیں لے کر اس قبر میں اترے ہیں، جنت کی اوڑھنی، جنت کا بچھونا، نور، یاسمین، پھول لے کر اترتے ہیں۔ پھر فرشتے قبر کے اندر اس کے وجود کو اٹھاتے ہیں، جنت کا گدا بچھاتے ہیں، اور پھر دائیں بائیں سے جنت کی ہوائیں چلنے لگتی ہیں۔ دوستو، اس کے سینے پر ایک پھول رکھ دیا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے اگر ماں باپ بہن بھائی یاد آئیں تو اس پھول کی خوشبو سونگھ لینا، تو اس کی خوشبو میں مست ہو جائے گا۔ پھر فرشتے جب جانے لگتے ہیں تو اس کی قبر میں نور کو دل جلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قیامت تک جلتے رہے گا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد جب قرآن پاک قبر سے جانے لگتا ہے تو میت سے کہتا ہے کہ بے فکر ہو جا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کر کے آیا ہوں، قیامت کی صبح تک تجھے کوئی بھی اٹھانے نہیں آئے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پھر قرآن مجید روزانہ میت کے گھر آتا ہے۔ اگر بیوی نے برقع پہن لیا، بچے مدرسے میں داخل ہو گئے، بیٹی نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، تو یہ قرآن مجید میت کو جا کر خوشخبری سناتا ہے اور کہتا ہے کہ تیری اولاد سنبھل گئی ہے، تجھے مبارکباد دیتا ہوں، تو لیتا رہے اور کھاتا رہے،
پھر اگر اولاد بگڑ گئی تو بیوی کے سر سے دوپٹہ اتر گیا تو قرآن ایسی خبر میت کو جا کر بتاتا ہے تاکہ اس کا دل نہ دکھے۔ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا گھر کی بھی برکتی کو دیکھ کر قرآن پاک پڑھنے والوں کے لیے روزانہ دعا کرتا ہے، اولاد بے وفا، مال بے وفا، کاروبار بے وفا، خاندان بے وفا، اور اے لوگو تمہیں کس نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ کو قرآن بے وفا ہے۔ ناظرین محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب جبرائیل علیہ السلام مجھے بیت المعمور کے پاس لے گئے تو وہاں میں نے ایک بزرگ کو بیٹھے ہوئے دیکھا، گھنی داڑھی والے تھے اور وہ یوں جھوم رہے تھے جیسے چھوٹے بچے قرآن مجید پڑھتے ہوئے دائیں بائیں جھومتے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن تو میرے اوپر نازل ہوا ہے اور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام رہے ہیں۔ پوچھا یہ بچے کون ہیں جن کو یہ قرآن مجید پڑھا رہے ہیں؟ فرمایا نبیوں کی اولادیں، یوسف علیہ السلام کی کل اولادیں، حضرت نوح علیہ السلام کی اولادیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے جب بچے قرآن مجید پڑھنے گئے 10 پارے ختم ہو گئے، پڑھتے پڑھتے فوت ہو گیا۔ اس کا باپ کہتا ہے کہ کاش قرآن مجید کا حافظ بن جاتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جا کر اس کے باپ کو مبارکباد دے دے۔ دنیا میں جو بچے قرآن مجید ادھورا چھوڑ کر آیا 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن کا حافظ بنا رہے ہیں۔ ناظرین محترم، قیامت کے دن تمام جہانوں کا مالک اعلان کرے گا کہاں ہیں وہ لوگ؟ قرآن والے فرشتوں کو اعلان ہوگا اے میرے پیارے فرشتوں جاؤ قرآن والوں کو تلاش کر کے لاؤ۔ پروردگار کے حکم پر فرشتے قلم اٹھائیں گے، فرشتے مڑ کر دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیا ہوا؟ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ قرآن والوں کو تلاش کر کے لائیں تو ان کی نشانی کیا ہے؟ اے اللہ ان کا کون سا ایسا نور چمک رہا ہے، ان کا چہرہ چمک رہا ہے یا پیر چمک رہے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے سینے میں قرآن تھا وہ چمک رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی ساری امتیں کھڑی ہوئی یا الہی تیرے قرآن والے کون ہیں؟ ناظرین محترم ذرا غور فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور فرشتوں میدان محشر میں جتنے مرد اور بچے کھڑے ہیں ہر ایک کے منہ کو سونگتے رہو، جس کے منہ سے عنبر کی خوشبو آ رہی ہو وہی میرا قرآن پڑھنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کے دن یہ امتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ منہ لٹکائے ہوئے آئے گا تو اس کے دونوں طرف باطل کے ٹکڑے چلتے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا شرمندہ کیوں ہے؟ پھر جب یہ بندہ سر اٹھا کر دیکھے گا تو ان بادلوں کے ٹکڑے سے نور برسنے لگے گا، جب چمچم اس کے چہرے پر گرے گا پریشانی ختم ہو جائے گی اور دل کا غم ختم ہو جائے گا۔ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے گا یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ایک طرف سورۃ بقرہ ہے اور دوسری طرف سورۃ آل عمران ہے، یاد کر رمضان المبارک میں تو نے مجھے ختم کیا تھا، تو نے ایک مرتبہ تلاوت کی، انہوں نے وعدہ کر لیا تھا کہ جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا تو ہم سایہ کریں گے، میرے سر کے اوپر آ جائیں گے۔ بھلا جس کے سر پر قرآن کا سایہ ہو خدا انہیں جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ اور روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو رات کے وقت عشاء کے بعد سورۃ ملک پڑھ لیا کرو۔ فرمایا جیسے ہی میت قبر کے اندر جاتی ہے تو یہ اسے 2 پروں کے اندر سے اسے لپیٹ لیتی ہے، فرشتوں سے کہتی ہے کہ اس سے کوئی سوال نہ کرنا کیونکہ جو مجھے پڑھا کرتا تھا اور اس کی میں ضامن ہوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو صبح سورہ یاسین پڑھ لیا کرو، تو شخص صبح سورہ یاسین سے اپنے دن کا آغاز کرے گا، اس کو موت تو آئے گی لیکن اس کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو موت تو آئے گی لیکن اس کے گھر سے کبھی بھی رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے، بس اسے مردوں پر پڑھا کرو، اس لیے میت کے لیے یاسین پڑھنا اور پڑھانا دونوں درست ہیں۔ مومن اس عارضی دنیاوی زندگی میں اپنی موت سے پہلے جو بھی نیک کام کرے گا چاہے اپنی زبان سے ہو کہ ہاتھ سے یا اپنے مال کے ذریعے اس کا ثواب ضرور پائے گا، یعنی عمل کا اجر اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا، لیکن مرنے کے بعد عمل کا دفتر بند ہو جائے گا اور ایک لمحے کے لیے بھی کوئی عمل کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے، اس لیے نیکیوں پر اجر و ثواب کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ چند اعمال و اسباب ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا اجر میت کو پہنچتا رہتا ہے۔ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں اور بے تکلف گناہوں کو چھوڑنے کی تکلیف اٹھانے والوں میں
اور اللہ کی محبت سے دل کو پاک کرنے کی مشقت جھیلنے والوں میں بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے سے قبل مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دونوں جہانوں کی کامیابی و حکمرانی سے نوازے، آمین۔ دوستو، آج کا یہ واقعہ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس قرآن جیسی پاک کتاب کو پڑھتے رہیں اور اپنی آخرت سنوارتے رہیں۔ جزاک اللہ۔